حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ آپ کو انسانوں، جنات، پرندوں اور ہوا پر حکومت دی گئی تھی۔ آپ نہایت دانا، عادل اور اللہ کے فرمانبردار نبی تھے۔ قرآن مجید میں آپ کے کئی ایمان افروز واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں ملکہ سبا اور چیونٹی والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی والا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس لشکر میں انسان، جنات اور پرندے سب شامل تھے۔ جب یہ لشکر ایک وادی کے قریب پہنچا جہاں بہت سی چیونٹیاں رہتی تھیں، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی تھی۔ جب اپنے چیونٹی کی یہ بات سنی تو اب مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایسی نعمت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیں، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی مخلوق بھی اہم ہوتی ہے، طاقتور انسان کو بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ملکہ سبا کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کا جائزہ لیا تو اعداد پرندہ موجود نہ تھا۔ کچھ دیر بعد اعداد آیا اور اس نے خبر دی، میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جس کی حکمران ایک عورت ہے۔ اس کے پاس بڑی سلطنت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً انہیں اللہ کی طرف بلانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے ایک خط لکھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ اعداد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ آخرکار اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ تخت لانے کا واقعہ۔ جب ملکہ سبا آنے والی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک ایسے شخص نے جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور فوراً ملکہ کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا، شیشے کا محل۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس کا تخت کچھ تبدیل کیا گیا تاکہ اس کی عقل کا امتحان لیا جائے۔ اس نے کہا، یہ میرا ہی تخت معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے محل میں لے جایا گیا۔ فرش اتنا صاف تھا کہ وہ پانی معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اوپر اٹھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس بہت متاثر ہوئی اور بولی، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق، اللہ جسے چاہے عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ طاقت کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے۔ حکمت اور نرمی سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی چیونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ سچا انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔